بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ جادو ٹونا اور کالا علم سیکھنے کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا۔ میں روزانہ کسی ایسے عامل کی تلاش میں رہتا جو کالے جادو کا ماہر ہو۔ میں نے گاؤں کے گاؤں چھان مارے تھے، مجھے اب تک کوئی ایسا فقیر نہیں ملا تھا جو اس علم کا ماہر ہو۔ بچپن میں کالے جادو کے متعلق کتابیں پڑھ پڑھ کر میرے سر پر کالا علم سیکھنے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ زیادہ تر بنگال کے جادوگروں کے متعلق پڑھ کر دل میں جادو سیکھنے کا شوق جنون کی حد تک بڑھ چکا تھا۔ جادو کے ماہر اشخاص کے رسالوں اور اخباروں میں اشتہارات پڑھ کر دل میں جادوگر بننے کی حسرت بھر چکی تھی۔ ایک دن میں ایسے ہی کسی خیال میں گم تھا کہ میرے موبائل پر بیل بجی۔ میں چونک گیا۔ میں نے موبائل جیب سے نکالا۔ اس کی اسکرین روشن تھی مگر نمبر اور نام نہیں تھا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ خیر، میں نے یس کیا۔ ہیلو جی، السلام علیکم، میں نے پوچھا تو دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کیونکہ اس سے قبل میں نے کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی، مجھے یہی لگا کہ شاید کسی لڑکی نے غلطی سے مجھے کال ملائی ہے، مگر وہ بضد تھی کہ اسے مجھ سے ہی بات کرنی ہے اور وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ مجھے جانتی ہے۔ اس کا نام پری تھا۔ اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے بے ساختہ کہہ دیا، اگر آپ کا نام پری ہے تو میرا نام جن ہے۔ میرا جواب سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اوہو، آپ تو ناراض ہو گئے، ویسے میں جانتی ہوں آپ کا نام ارشاد علی ہے نا؟ اس کی زبان سے اپنا نام سن کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ محترمہ تو میرا نام بھی جانتی ہیں، اور ایک میں ہوں کہ مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں، بس ایک ہی جگہ پڑا رہتا ہوں۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو جناب؟ میں آپ کا نام ہی نہیں، آپ کا کام، میرا مطلب ہے اور بھی بہت کچھ جانتی ہوں۔ مثلاً کیا جانتی ہیں آپ میرے بارے میں نے پوچھا۔ یہی کہ آپ جادو ٹونے کے چکر میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں، آپ جنون کی حد تک اس کالے علم کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے ڈھلنے لگے۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں بجلی کے کوندے کی طرح پھیل گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کیفیت پر قابو پایا اور پھر پوچھا، اور کیا جانتی ہیں آپ؟ بہت کچھ جو آپ کے دل میں ہے، اس نے کہا۔ میں سب جانتی ہوں اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ کا کام آسان ہونے والا ہے اور آپ منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس منزل کی طرف جس کے لیے آپ بے چین ہیں۔ آپ کا شوق پورا ہونے والا ہے۔ ویسے شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، آپ کا مسئلہ تو بغیر قیمت کے حل ہونے والا ہے۔ آغاز آپ نے کر دیا ہے، انجام بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اس کی باتیں میں بت بنا سن رہا تھا۔ جس کام کے لیے میں مارا پھر رہا تھا وہ خود بخود کیسے ہو رہا تھا؟ میں کبھی خود کو اور کبھی موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی۔ میں نے ریسیور کال میں بھی چیک کیا، وہاں بھی کوئی نام اور نمبر نہیں تھا۔ آخر وہ مجھے جانتی کیسے تھی؟ میری پوری ہسٹری کے بارے میں اسے کیسے خبر تھی؟ ابھی تو میں نے کچھ چلا بھی نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی سے کالے جادو کی ترکیب پوچھی تھی۔ بغیر پیر و مرشد کے یہ سب کیسے ہو گیا؟ کافی دیر تک میں وہیں پر بیٹھا سوچتا رہا کہ الہی، یہ کیا کیفیت ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں اپنے گاؤں کی ایک پہاڑی پر اس وقت بیٹھا ہوا تھا، مدہوشی کی کیفیت میں لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بالآخر میں پہاڑی کے ٹاپ پر پہنچ گیا، جہاں ایک گاؤں چاند ٹیکری کے نام سے آباد تھا۔ جب میں اوپر ہموار جگہ پر پہنچا تو میرے سامنے ایک بہت بڑا گاؤں پھیلا ہوا تھا۔ آباد گاؤں آج نہ جانے کیوں ویران سا لگ رہا تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں تھوڑا آگے بڑھا، راستے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بیٹھا ہوا سو رہا تھا مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور بہت بے نور لگ رہی تھیں۔ وہ راستے کے بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ گھبراہٹ کے عالم میں اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے ہر منظر بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔
آگے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں بآواز بلند سلام کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں آگے بڑھ گیا۔ پورے گاؤں میں آج عجیب سی کیفیت تھی، جیسے ہر چیز کسی نادیدہ طاقت کے زیر اثر اور حکم کی منتظر ہے۔ میرے قدم آگے کی بجائے پیچھے پڑ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میں اپنی دانست میں آگے چل رہا تھا، مگر میں الٹے قدموں چلتا ہوا پھر سے گاؤں کے دہانے پر پہنچ گیا، جہاں سے میں کچھ دیر پہلے گزر کر آگے گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں تو آگے جا رہا تھا، پھر پیچھے کیسے آ گیا ہوں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میں جھومتے جھومتے بیٹھ گیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمین اور آسمان مجھے لٹو کی طرح گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ درخت بھاگتے ہوئے میری آنکھوں کے آگے سے گزر رہے تھے۔ پہاڑ اور پربت بھی تیزی سے گزر رہے تھے۔ میں ایک جھٹکے سے زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری آنکھوں کے سامنے نیلا آسمان تھا۔ معلوم نہیں دن کا کون سا وقت تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ان گزرے ہوئے لمحات کے متعلق سوچنے لگا کہ کیا وہ لمحات خواب تھے یا حقیقت۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ ساکت تھی۔ زمین اور آسمان بھی اپنی جگہ ساکت تھے۔ میں نے خود کو ہلایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے قدم آگے بڑھانے کے لیے اپنا پاؤں اٹھایا، مگر میرا پاؤں اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر حرکت تک نہیں ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں کسی نے زمین میں گاڑ دیے ہوں۔ میں اپنا پورا بدن ہلانے لگا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کسی نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ مسلمان کے لیے اللہ کا کلام بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے جو ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں نہ میں اسی ہتھیار کو استعمال کروں؟ یہی سوچ کر میں نے کلام پاک کی جتنی بھی آیتیں اور سورتیں مجھے زبانی یاد تھیں، میں نے پڑھنا شروع کر دی، اور جو ہی میں نے پڑھنا شروع کیا میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ تمام سورتیں پڑھنے کے بعد میں نے 21 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے میری تمام بندشیں دور ہو گئیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جیسے ابھی نیند سے جاگا تھا۔ اتنے میں میرا موبائل پھر سے بج اٹھا۔ اسکرین روشن ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو یہ ایک نامعلوم نمبر تھا، مگر نظر نہیں آ رہا تھا، فوراً ہی غائب ہو گیا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ میں نے یس کیا تو کانپتے ہوئے پوچھا، جی کون؟ میں پری ہوں، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اس ویران جنگل میں اس وقت اس کی آواز بہت بھلی لگ رہی تھی۔ شکر ہے اس جنگل میں میرے ساتھ کسی انسان کا رابطہ تو ہوا۔ ہاں، پہچان لیا ہے میں نے آپ کو۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ارے میں تو اپنے گھر ہوں، اور کہاں ہونا ہے؟ تمہاری طرح سیر تو نہیں کر رہی نا؟ لڑکی نے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا میں سیر کر رہا ہوں؟ ہاں تو اور کیا، اس وقت تم ایک وسیع و عریض جنگل کے وسط میں کھڑے ہو اور خوب سیر سپاٹے کر رہے ہو۔ ارے تمہیں کیسے پتا کہ میں جنگل میں ہوں؟ میں نے چیختے ہوئے کہا۔ یوں سمجھ لو کہ میں سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ اس وقت تم جنگل کے درمیان کھڑے ہو، تمہارے سامنے ایک درخت ہے، درخت پر ایک اژدہا چڑھ رہا ہے، اور یہاں پر ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے۔ اژدہا گھونسلے کی طرف جا رہا ہے، گھونسلے میں چڑیا کے بچے ہیں، اور وہ بھوکا اژدہا بچوں کو کھانے والا ہے۔ یہ سب منظر میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں۔ لڑکی کی باتیں سن کر یکلخت میری نظر سامنے کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے والا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے واقعی ایک بڑا اژدہا تھا۔ درخت کے درمیان میں پل کھاتا وہ گھونسلے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میرے کانوں میں کہکہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہا مگر رابطہ کٹ چکا تھا۔ میری سماعتوں میں کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اتنے میں ایک بڑے اژدہے کو دیکھ کر میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھ پر اچانک ایک جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھا۔ جیسے ہی مجھے ایک نوکدار پتھر نظر آیا، مجھے وہ اس وقت کسی ہتھیار سے کم نہیں لگا۔ میں نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ اس کی لمبائی 1.5 فٹ کے برابر ہوگی۔
میں نے ناپ تول کر وہ پتھر اژدہے کے سر پر پھینکا۔ معلوم نہیں اتنا زور مجھ میں کہاں سے آ گیا تھا، بڑی آسانی سے پتھر اژدہے کے اوپر لگا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اژدہے کی گرفت زمین پر ڈھیلی پڑ گئی اور وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ کافی دیر تڑپنے کے بعد اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور میں وحشت زدہ نگاہوں سے مردہ اژدہے کو دیکھ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اچانک مجھ سے کتنا بڑا کارنامہ رونما ہو گیا۔ میں تو چھوٹے سے سانپ کو بھی دیکھ کر کوسوں دور بھاگ جاتا تھا، آج مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت کہاں سے آ گئی؟ ابھی میں اسی منظر میں گم تھا کہ میرے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ میں نے چونک کر موبائل کی اسکرین پر دیکھا تو کسی کا میسج تھا، مگر اس طرح نام و نمبر کے بغیر۔ میں نے میسج پڑھا، آج تو بڑے بہادر نکلے، آنے واحد میں ایک بہت بڑا اژدہا مار دیا تم نے۔ پھر ایک دم میسج اسکرین سے مٹ گیا، جیسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہو۔ اکثر کال بیل یا میسج کی ٹون جب بجتی ہے تو نمبر واضح طور پر اسکرین پر نظر آتے ہیں، نام نہ ہو تو نمبر آ جاتا ہے۔ جس شخص کے نام نمبر سیو ہوتے ہیں، بیل یا ٹون بجنے پر وہ اسکرین پر آ جاتے ہیں۔ یہاں سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کا میسج یا کال ہے، مگر یہاں معاملہ الٹا تھا، بغیر نمبر اور نام کے مجھے میسیجز آ رہے تھے۔ پری کا نام سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ واقعی کوئی آصف تو نہیں جو میرے پیچھے پڑ گیا ہو، مگر پھر میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے پتا کہ جنات کے پاس موبائل کیسے آ سکتا ہے؟ یہ چیزیں تو ویرانوں میں ہوتی ہیں، ضرور یہ کوئی لڑکی ہوگی جس کا تعلق جادو ٹونے سے ہوگا۔ میں انہی سوچوں میں گم آگے کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے ایک تالاب نظر آ رہا تھا جس پر کائی جمی ہوئی تھی، اونچی جگہ سے پانی موتی کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا، اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا، میں لڑکتا ہوا شڑاب سے پانی کے اس تالاب میں گرا۔ تالاب میں لہریں سی اٹھیں اور میں نیچے دب کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں سطح آب پر تیر رہا تھا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ پانی نے مجھے چھوا تک نہیں تھا، میں بالکل خشک تھا۔ پانی مجھے نظر آ رہا تھا، خشک لہریں اٹھ رہی تھیں اور میں خشک پانی میں ہچکولے کھا رہا تھا۔ پانی تھا کہ مجھے چھو نہیں رہا تھا، میں موجوں کے تلاطم میں اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اچانک مصنوعی سویا ہوا تالاب جاگ اٹھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خشک پانی تالاب کے احاطے سے باہر بھی نہیں نکل رہا تھا، احاطے کے اندر ہی اندر گھوم رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، صرف ہلکے ہلکے چکر آ رہے ہیں، وہ بھی شاید گھومنے پھرنے کی وجہ سے۔ میں خود کو بھنور میں ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک ہاتھ میری طرف بڑھا، مجھے پانی کی اس خشک دلدل سے اوپر اٹھا لیا۔ اس ہڈیوں کے ڈھانچے نما ہاتھ کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ میں خشک دلدل میں اٹا ہوا اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ میری کھلی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی تھیں جو ناقابل یقین تھا۔ تالاب کے کنارے پر ایک سفید ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا تھا اور میں اس کے ہاتھ میں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے اور وہ پانی کے بغیر تڑپنے لگتی ہے۔ اس وقت وہی کیفیت میری تھی۔ اس مصیبت سے نکلا تھا تو دوسری میں گرفتار ہو گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اس کے سر پر کسی جھاڑی نما کے سفید بال تھے۔ پھر یکلخت ڈھانچے میں حرکت پیدا ہونے لگی اور اس کے خد و خال بدلنے لگے، جیسے بدنما ڈھانچے میں روح پھونک دی گئی ہو، اور پھر وہ جیسے زندہ ہو گیا ہو۔ اس نے جس ہاتھ سے مجھے پکڑ رکھا تھا اب اس میں جان سی آ گئی تھی۔ مجھے جسم میں گدگدی سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے مجھے زمین پر رکھ دیا۔ میرے سامنے ایک بہت ہی کرخ شکل کی ڈراؤنی چڑیل کھڑی تھی۔ اس نے چنگھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھا نا، میں نے تجھے بچا لیا، جادو کے پجاری، تیرا جادو بھی آج تیرے کام نہ آ سکا، بڑا آیا جادوگر۔ اب بھی دل کی حسرت ہے جادو سیکھنے کی تو سیکھ لے جادو۔ جادو سیکھنے سے پہلے بڑے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر جادو سیکھنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے لیے جان کی بازی لگانا پڑتی ہے اور بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ جو اس امتحان سے پاس ہو گیا وہ ایک آدھ حرف سیکھ ہی جاتا ہے،
ورنہ زندگی بھر مصیبت میں گرفتار رہتا ہے۔ آگے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ میں بھی کسی زمانے میں ایک جیتا جاگتا گوشت پوست کا انسان تھا، پر مجھے بھی تیری طرح جادو سیکھنے کا جنون تھا۔ میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور گھر سے جادو ٹونا سیکھنے نکل پڑا۔ جادو ٹونا تو سیکھ نہ سکا، البتہ فنا ہو گیا۔ آج میرا انجام تیرے سامنے ہے۔ میری روح نگر نگر بھٹکتی پھر رہی ہے۔ مجھے تو تم بھلے انسان لگتے ہو، اس لیے تمہاری مدد لی ہے، تمہیں اس قاتل دلدل سے بچایا ہے، ورنہ تم بھی اس جادوئی دلدل میں گل سڑ کر میری طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے، جیسے ہزاروں دلدل کا شکار ہو چکے ہیں۔ ذرا نیچے جھانک کر دیکھو۔ ڈھانچے کی بات ختم ہونے پر میں نے نیچے دلدل نما جھیل کی طرف دیکھا، جہاں سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں مجھے اسی ڈھانچے میں تیرتے ہوئے نظر آئے۔ میں یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ جتنا ممکن ہو سکے یہاں سے دور نکل جاؤ، ہڈیوں کے ڈھانچے نے مجھے کہا۔ اب وہ پہلے کی طرح ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا۔ میرے کانوں میں ہاں ہاں کی آوازیں آئیں اور میں سنبھل گیا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں کئی دن سے بھوکا تھا، اس وقت کو کوس رہا تھا۔ جب میں پہاڑوں پر بیٹھ کر جادو کے بارے میں کتابیں پڑھتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اس جادو نگری میں کیسے جاتے ہیں، اور آج میں یہ نہیں جان پا رہا تھا کہ میں یہاں سے نکلوں کیسے۔ چلتے چلتے سرسبز چٹیل میدان سے گزرا۔ یہ بہت خوبصورت جگہ تھی، مگر اس ویرانے میں یاسیت چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا اور ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دور تک کسی زیرو کا نام تک نہیں تھا۔ پہاڑ، پربت اور درخت اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ فضا ناخوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں جگہ جگہ انسانی کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری منزل کہاں ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یکدم پیچھے کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ سرسبز اور شاداب کھیت ڈھانچوں میں بدل چکے تھے۔ ہر طرف درختوں کے سوکھے سوکھے ڈھانچے نظر آ رہے تھے۔ ان ڈھانچوں کی لمبی لمبی شاخیں تھیں اور ہر شاخ پر کھوپڑیاں جھول رہی تھیں۔ ایک بار میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسا بھیانک منظر دیکھ کر میری بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ میں مریل سے قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وادی کا منظر کسی فلم کی طرح بدل چکا تھا، جو کچھ دیر پہلے سرسبز و شاداب تھی، اب وہ خزاں رسیدہ منظر پیش کر رہی تھی۔ میں جہاں موجود تھا وہ کوئی جادو نگری معلوم ہو رہی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ یہاں رونما ہو رہا تھا۔ میں کسی نادیدہ قوت کے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں ایک میدانی جگہ پہنچ گیا۔ ہر طرف خاک ہی خاک اڑ رہی تھی۔ وہ ایک قبرستان تھا۔ تا حد نگاہ دور تک قبریں پھیلی ہوئی تھیں۔ کچی قبریں تھیں، ان میں کچھ ٹوٹی ہوئی بھی تھیں۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ جب آپ کہیں سفر میں ہوں، آپ کو رات کے وقت کہیں جگہ نہ ملے تو آپ ٹوٹی ہوئی قبر میں رات گزار سکتے ہیں۔ میں نے بھی اس مقولے پر عمل کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں رات گزارنے کے لیے قبر میں لیٹ گیا۔ مجھ پر ایک خوف کی سی کیفیت طاری تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھ پر ایک خوف سا طاری تھا۔ نصف رات کا وقت تھا، مجھ پر بددستور کپ کپی طاری تھی۔ پھر میں قبر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ تڑک تڑک کرتی ہوئی قبریں پھٹنے لگیں۔ ہر قبر سے اچھل اچھل کر ڈھانچے باہر آنے لگے۔ اس قبرستان میں جتنی بھی قبریں تھیں اور جہاں تک میری نظر پہنچ سکتی تھی، ہر قبر سے ڈھانچے باہر آ رہے تھے۔ جس قبر میں بیٹھا ہوا تھا اس سے بھی ایک ڈھانچہ چھلانگ مار کر باہر نکلا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف سفید ڈھانچوں کا راج تھا۔ پورا قبرستان سفید ڈھانچوں سے بھر گیا تھا۔ سب ادھر ادھر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ یہاں پر چہل پہل جاری تھی۔ ان میں ایک زیرو بھی موجود تھی جو یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نیلا آسمان جگمگاتے تاروں سے بھرا ہوا تھا۔ میری آنکھیں آسمان پر چمکتے تاروں پر مرکوز تھیں۔ پھر اچانک ہی ایک ڈھانچہ میری طرف بڑھا اور بازو میرے گلے میں حائل کر دیے۔ خوف کے مارے میری سٹھی گم ہو گئی۔ میرے منہ سے اللہ نکلا، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔
میں خوف سے تھر تھر کانپتا ہوا اپنے رب کو پکار رہا تھا۔ اس کے بعد مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ سورج کی کرنیں مجھ پر پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں جاگ گیا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ قبریں موجود تھیں، مگر وہاں ڈھانچوں کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ خدا نے میری دعائیں سن لی تھیں اور میں آفت ناگہانی سے بچ گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ میں قبروں کے بیچوں بیچ سے ہوتا ہوا گزر رہا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دور دور تک کوئی زیرو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وسیع و عریض قبرستان تھا۔ اس شہر خاموشاں کے پراسرار ماحول میں ایک جیتے جاگتے انسان کا ہونا بھی ایک عجیب بات تھی۔ بہرحال مجھے وہاں سے جلد از جلد نکلنا تھا۔ بالآخر میں چلتا ہوا وہاں سے قبرستان کے آخری کنارے پر پہنچ گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اب مجھے کہیں جانا چاہیے کہ ایک جگہ مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ میں اس جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ کچھ دیر اس جھونپڑی میں آرام کر لوں۔ جب جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اندر کا منظر دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی لاش پڑی تھی، جس کے تمام اعضاء اس کے جسم سے الگ الگ پڑے تھے۔ اسے کسی نے بڑی بے دردی سے مارا تھا۔ اس کا سر الگ پڑا ہوا تھا، جبکہ بازو اور ٹانگیں بھی الگ تھیں۔ اس کا دل سینے سے نکال کر رکھا گیا تھا اور دل میں ایک پتلی سی چھری پیوست تھی۔ ہر طرف تازہ خون پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف کو سر پڑا تھا اور لڑکی کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ان آنکھوں میں چمک بڑی پراسرار لگ رہی تھی اور کچھ الگ ہی داستان کہہ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کٹا ہوا سر بالکل تر و تازہ لگ رہا تھا۔ نرم و نازک لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ آدھ کھلے منہ میں دانت چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں بت بنا کھڑا اس آدھ کٹی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا جس وقت اس کٹے ہوئے سر کے منہ سے سرخ زبان باہر آئی اور وہ سرخ زبان اپنے لبوں پر پھیری۔ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جیتا جاگتا انسان ہو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سانس لی تھی اور پھر وہ سر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر نیچے حرکت کر رہی تھیں۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ پھر یکا یک ان تمام کٹے ہوئے اعضاء میں حرکت ہوئی۔ وہ جسم کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہونے لگے۔ آنے واحد میں منظر بدل گیا تھا۔ وہاں لاش کی بجائے ایک خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بھی سو کر اٹھی ہے۔ اس کی خمار آلود آنکھوں میں ابھی نیند باقی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ پورے ہوش و حواس میں تھی اور میری طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میرے پسینے چھوٹے جا رہے تھے اور جسم پر ایک کپ کپی طاری تھی۔ اس کی آنکھوں میں قیامت تھی۔ میں حیران تھا کہ اس وادی خاموشہ میں یہ لڑکی کیسے آئی۔ وہ بھی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک بھولا بھٹکا ہوں، مگر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ مردہ پڑی تھیں، پھر اچانک زندہ کیسے ہو گئی؟ اس سے بات کرتے ہوئے میری زبان خوف سے لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا میں قتل ہو گئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، مجھے کون قتل کر سکتا ہے؟ میں تو خود ایک قاتلہ ہوں، لوگوں کو ایک ہی نظر میں قتل کر دیتی ہوں۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اچھا، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری طرح مجھے بھی جادو سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہر وقت جادو سیکھنے کا بھوت میرے سر پر سوار رہتا۔ میں نے بھی بہت کوشش کی، مگر کوئی ایسا عامل نہیں مل سکا جس سے میں یہ علم حاصل کر سکتی۔ پھر میری ملاقات ایک سادھو سے ہو گئی۔ میں نے اس سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے مجھے کچھ چلے بتائے اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ چلے کے دوران عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے، مگر ڈرنا نہیں۔ اس دوران اگر ذرا سی لغزش ہوگی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور تم جان سے بھی جا سکتی ہو۔ اسی رات میں نے چلہ شروع کر دیا۔ چلے کے لیے میں نے جو جگہ منتخب کی تھی وہ بہت محفوظ تھی۔
यहाँ पर कोई किसी को नज़र नहीं आ सकता था। मैंने 40-41 दिन का चिल्ला काटना था। मैं ये अमल तब शुरू करती जब सभी घर वाले गहरी नींद सो रहे होते। मेरा चिल्ला आसानी से मंजिल की तरफ रवां दवा रहा। छोटे छोटे वाक़यात पेश आते रहे, मगर मैंने इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। मगर फिर रफ्ता रफ्ता खौफनाक वाक़यात रूनुमा होने लगे। मेरे दिल में खौफ घर करने लगा। मेरा सारा खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था। मुझे डर लगने लगा था कि शायद अब मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मैं उस वक्त को कोसने लगी जिस वक्त मैंने इस चिल्ले का आगाज़ किया था। मैं हर वक्त खुद को मलामत करती कि अब मुझे ये चिल्ला नहीं काटना चाहिए, मगर मेरा दिल बैठ जाता। मैंने दिल की सुनी और फिर चिल्ला काटने पर तैयार हो गई। चिल्ले के कुछ आखिरी मराहिल बाकी थे। मैं सोच रही थी कि अच्छा ही होगा जो नतीजा मैं एक बार देख लूं, लेकिन 7वें दिन मेरे सामने एक 7 सरों वाली बला खड़ी हो गई। इसके 7 मुंह थे, हर मुंह में जुबान थी। इसने मेरा रास्ता रोक लिया और बोली, आज मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी। मैं उसे देखकर खौफजदा हो गई थी। मुझ में हरकत करने की सकत बाकी नहीं रही थी। उसकी सारी आंखों से शौले निकल रहे थे। मिलाकर उसने अपना बदनुमा हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मुझे ऊपर उठाकर अपने मुंह के सामने लहराने लगी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। आखिर में उसने दरमियान वाले मुंह से लंबी सुर्ख जुबान बाहर निकाली, मेरे दिल की जगह बेवस्त कर दी। मुझे अपनी पसलियों में एक सुर्ख अंगारा कील अंदर जाती महसूस हुई। फिर धीरे धीरे मुझे लगा मेरे जिस्म का सारा खून खींचा जा रहा है, जिस तरह कोई शख्स जूस या बोतल स्ट्रॉ के ज़रिए अपने मुंह में खींचता है। वो महलूल उसके मुंह में खींचा जा रहा था। मुझे याद है जब आखिरी बार नाक से मेरी सांस बाहर निकली तो उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया। मेरा राब्ता अपनी दुनिया से कट चुका था। मैं मर गई थी। मेरी लाश मेरे घर वालों ने घर के पिछले हिस्से में दफन कर दी। उसके बाद से मुझे जिन्नों और जादू से नफरत हो गई है। मेरी रूह भटकती रहती है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में निकल पड़ती हूँ। आज तुम पर नज़र पड़ी तो सोचने लगी कि इस बस्ती में एक इंसान का क्या काम है। ये तो एक जादू नगरी है। बिलाखिर मुझे समझ आ गया कि शायद तुम भी यहाँ जादू सीखने आए हो। तुमने बहुत गलत किया है। तुम बदनसीब हो। तुम न दुनिया के रहे न दीन को। तुमने काला जादू सीखने की ख्वाहिश करके बहुत गलत जगह कदम रख दिया है। तुम तबाही के दहाने पर पहुंच गए हो। अभी भी वक्त है कि संभल जाओ। अपने दीन पर कायम रहो। अपने ईमान को पुख्ता करो। नमाज कसरत से पढ़ो। हर वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करो। कसरत से आयतुल कुर्सी पढ़ो। हर वक्त कलामे इलाही पढ़ा करो। अगर तुम इन चीज़ों पर अमल करोगे तो एक दिन फलाह पाओगे। फिर यकदम वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। मेरी आंखों पर स्याह तारीकी फैल गई। मैंने आंखें खोल दी। अब जिस जगह में खड़ा था उस जगह पर ना ही लड़की का नामो निशान था, ना ही कोई नदी थी। वहाँ पर पथरीली ज़मीन थी। हर तरफ रेत के टीले नज़र आ रहे थे। मैं उन रेत के टीलों से गुजरता हुआ जा रहा था। मेरी ज़ुबान पर दुरूद शरीफ का विर्द था। अचानक मेरे कानों में अजान की आवाज़ गूंजी। मैं इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक आबादी के आसार नज़र नहीं आ रहे थे, मगर अजान की हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं हैरान था कि आबादी के दूर दूर तक असरात नज़र नहीं आ रहे, फिर ये अजान कहाँ से आ गई। थोड़ी देर के बाद मैं चलता हुआ एक मैदानी जगह पर पहुँच गया। मस्जिद नज़र न आई तो मैंने खुद ही नमाज की नीयत बांध ली और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज के बाद मैंने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, अपने गुनाहों के लिए तौबा की। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों की रोशनी कुछ तेज़ हो गई है। मैं उठकर खड़ा हो गया। अभी 2 कदम चला ही था कि अचानक कोई चीज़ ज़मीन को चीरती हुई महसूस हुई। यूं लग रहा था जैसे कोई किसान ज़मीन पर हल चला रहा हो। फिर मुझे एक नोकदार चीज़ अपने पाँव में लगती हुई महसूस हुई और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अंधेरी खूह में बैठा हुआ था और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मेरी ज़ुबान पर कलामे पाक और दुरूद शरीफ का विर्द जारी था। फिर अचानक मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई। मालूम नहीं ये रात का कौन सा पहर था।
میں اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ دروازہ میرے چھوٹے بھائی نے کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ بھائی بھائی کہتا ہوا مجھ سے لپٹ کر رونے لگا۔ بھائی آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ میرے بھی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں اس کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا۔ بھائی میں کہیں نہیں گیا تھا، ادھر ہی تھا۔ میں تو یہاں سے تھوڑی ہی دور گیا تھا، مگر نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو، وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، ابھی کل ہی کی تو بات ہے۔ میرا بھائی حیران پریشان مجھے دیکھ رہا تھا۔ سبھی مجھے دیکھ کر بہت حیران تھے اور پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں غائب تھے؟ ہم نے تمہیں ہر کونے میں ڈھونڈا مگر تم کہیں نہیں ملے۔ مجھے اپنوں کی خوشی دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سب مجھے گھیرے ہوئے چارپائی کی طرف لے جا رہے تھے۔ ان کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ سب میری بلائیں لے رہے تھے اور مجھے ایک فخر سا محسوس ہو رہا تھا۔ فخر کیوں نہ محسوس ہوتا، آج میں ان سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا۔ امی نے مجھے گھی اور مکھن کے ساتھ دیسی روٹی کھلائی۔ سبھی مجھے پیار کرنے لگے۔ میں پھر امی ابو سے مل کر باہر اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا، مگر باہر کی دنیا دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے دوبارہ گھر کے دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کا منظر بالکل بدلا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی میرے پاس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ ہمارا ہی گھر ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے اس آدمی کی بات پر سخت حیرت ہوئی۔ میں نے اپنے والد کا نام لیا اور اس آدمی سے کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جہاں میں اپنے عزیزوں سے مل کر آیا تھا اب وہی گھر بند تھا اور میں گھر کے باہر اجنبیوں کی طرح کھڑا تھا۔ کیا نام لیا آپ نے؟ مبارک علی؟ اس شخص نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ تو میرے پردادا تھے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اب چونکنے کی باری میری تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تمہارے پردادا تھے؟ تو تمہارے دادا کا نام کیا تھا؟ دادا کا نام محسن علی تھا۔ وہ بولا، اوہ محسن علی خان میرا چھوٹا بھائی تھا اور میرا نام احسان علی تھا۔ محسن علی مجھ سے چھوٹا تھا۔ جب میں اس کنچکر میں پھنسا تھا تو وہ بھی چھوٹا تھا، اور ہمارے والد کا نام بھی مبارک علی تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں ماضی میں کھو گیا۔ وہ لڑکا ہو بہو اپنے دادا کی کاپی تھا۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا تھا اور ہو بہو میرے دادا کی کاپی تھا۔ وہ رشتے میں میرا پوتا لگتا تھا، اور وہ لڑکی جو اس کے ساتھ کھڑی تھی اس کی بیوی تھی۔ ان کے 2 بچے باہر کھیل رہے تھے اور ان کے بیٹے تھے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کی شکل دادا حضور سے ملتی ہے۔ ان کی داڑھی مونچھیں نہیں تھیں۔ اگر آپ کی داڑھی مونچھیں نہ ہوں تو آپ دادا حضور ہی لگیں۔ ہاں بیٹا، تم نے سچ کہا۔ مجھ بد نصیب کو اپنا دادا ہی سمجھو، کیونکہ میں تمہارے دادا کا بڑا بھائی احسان علی ہوں، جو ایام گردش کے گھن چکر میں پھنس گیا اور آج مدتوں بعد اس قید سے رہائی ملی ہے، اپنوں کے دیس میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ دونوں میاں بیوی پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے میں انہیں کوئی انوکھی داستان سنا رہا ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ دادا حضور کو روتے دیکھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہائے میرا بڑا بھائی مجھ سے جدا ہو گیا، جانے کس حال میں ہوگا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا سا تھا جب وہ کہتے تھے کہ مجھ سے بڑا بھائی بھی تھا جو اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے غم میں دونوں ماں باپ تڑپ تڑپ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور پھر اس غم میں ایک دن دادا حضور بھی اس دنیا سے پرواز کر گئے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ وہی ہیں۔ اور پھر وہ دادا دادا کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ دونوں میاں بیوی مجھ سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر میری داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ میں اپنے اندر کی حیرت پر قابو پا چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا جس طرح کے شوق میں نے پال رکھے تھے اس کا انجام کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ میں کسی خواب کی سی کیفیت میں اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال گزار کر آیا تھا۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ چھوٹے دونوں بچے مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی تک خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں پیار کیا، پھر وہ دونوں کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ میاں بیوی دونوں ہی مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ وہ لڑکی جس کا نام حسن آرا تھا میری بہن کی نواسی تھی۔ میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ اتنے میں انہوں نے کھانا تیار کر لیا۔ آج مدتوں بعد میں نے گھر کا پکا ہوا کھانا کھایا تھا، جس کا اپنا ہی ایک مزہ تھا۔
وہ رات بھی میں نے سکون کے ساتھ سو کر گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ جسے خبر ملی وہ دوڑا چلا آیا اور مجھ سے بغل گیر ہو کر مل رہا تھا۔ لوگوں کی اتنی عقیدت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ سب اپنوں کی طرح مجھ سے مل رہے تھے، جیسے میں کوئی گوہر نایاب ہوں۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں پوری صدی ایک جادو نگری میں گزار آیا تھا، جس کے حصول کے لیے میں خود نکلا تھا، پھر کسی نادیدہ دنیا میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ اللہ نے مجھے اس نادیدہ دنیا سے رہائی عطا فرمائی تھی۔ اب میں نے ہر بات سے توبہ کر لی، تارک الدنیا ہو گیا، دنیا سے میرا کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ میرے شب و روز ذکر الہی میں گزر رہے تھے۔ لوگ جوق در جوق میرے پاس آتے۔ میں نے گھر کے ساتھ ہی ملحقہ کرنے میں ایک چھوٹا سا آستانہ بنا لیا تھا۔ جس کو بھی معلوم ہوتا وہ اپنی حاجت لے کر میرے پاس آتا اور اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو کر واپس لوٹتا۔ میں گھر سے نکلا تھا کالا جادو سیکھنے کے لیے، مگر اللہ نے جو مجھے عطا کیا تھا وہ ہزاروں کالے جادو پر بھاری تھا۔ وہ سب مجھے دین اسلام سے مل رہا تھا، جو میں جادو کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا دین تھا جو وہ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔ آس پاس کے گاؤں میں بھی شہر جیسا سما تھا۔ میرے پوتے نہیں پڑ پوتے بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ اب میں ان کی شادی کی فکر کر رہا ہوں۔ خدا کے فضل و کرم سے زندگی کے طویل دن گزار رہا ہوں۔ وہ پرانا موبائل آج بھی میرے پاس ہے، میری تنہائی کا ساتھی ہے۔ آج بھی اس پر اسی طرح کے گمنام اور بغیر نمبر کے میسیجز آتے ہیں جو پہلے کبھی آتے تھے، مگر آج وہ میسیج کرنے والی پری نہیں کوئی اور ہے۔ میں نہیں جانتا مجھے یہ پیغامات بھیجنے والا کون ہے۔ مجھے ہر نماز سے پہلے میسیج آتا ہے کہ فلاں نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ میں تمام کام چھوڑ کر نماز پڑھتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کون کرتا ہے۔ میں تو اسے تائید غیبی سمجھتا ہوں جو میرے لیے اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے، جو مجھے غفلت سے بچانے کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس موبائل کو پھینک دوں، کہیں میرے گھر کے بچے بھی انہی چکروں میں نہ پڑ جائیں، مگر پھر یہ سوچ کر کچھ نہیں کہتا کہ اس پر صرف بھلائی کا پیغام ہے، اور بھلائی سے کیسا ڈر اور کیسا خوف۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔